فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی محترم مکرم حضرات علماء کرام، زومہ علاقہ، نہایت ہی محترم اساتذہ اکرام، عزیز طلباء و طالبات، میری ماں اور بہنوں، محترم جناب احسان صاحب کی خصوصی دعوت اور میرے نہایت ہی محترم مولانا قاری ارشد صاحب کی پرخلوص دعوت پر اللہ پاک نے حاضری کی توفیق بخشی۔ دل تو بہت کچھ کہہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ باتیں کریں گے، لیکن وقت کافی گزر چکا ہے، اور ویسے بھی یہ محفل بچوں کی محفل ہے۔ صبح سے آپ لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، صرف 2-4 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ جو کام آج الاحسان انگلش میڈیم پبلک اسکول کی جانب سے کیا گیا، اور میرے محترم جناب احسان صاحب نے جس محنت سے، جس خلوص سے، جس لگن سے یہ کام کیا، یہ جو آپ میں سے جو والدین یہاں پر بیٹھے ہیں، شاید ان کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ یہ کتنا بڑا قدم انہوں نے اٹھایا ہے۔ ہمارا الحمدللہ تعلیم کے ساتھ ایک وابستگی ہے، گزشتہ 22 برس سے شعبہ تدریس سے منسلک ہوں، اور یہاں پر جو اساتذہ بیٹھے ہیں یا جو سربراہان ادارہ بیٹھے ہیں، وہ یقیناً میری بات کو گارنٹی کریں گے کہ اس وقت جس بہترین انداز سے احسان صاحب نے یہ قدم اٹھایا، آپ کے بچوں کو سٹیج پر لانے کی کوشش کی، آپ کے بچوں میں احساس پیدا فرمایا، ان کے اندر یہ اعتماد پیدا فرمایا، اور جس طرح یہاں کے مقامی تعلیمی اداروں نے اور خاص طور پر گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں نے جس طریقے سے ان کا بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر یہ آپس میں متحد نہیں ہوتے، لیکن یہ اس علاقے کی بہت بڑی قربانی ہے۔ میرے ذہن میں تو نہیں تھا کہ اس طرح کی محفل ہوگی، لیکن جس خوبصورتی سے بچوں نے پرفارم کیا اور آپ جس دل جمی کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ شہروں کے اندر تو بہت کم ایسا ماحول میسر آتا ہے کہ 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے لوگ اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھے رہیں اور اتنی کثیر تعداد میں طلباء شریک ہوں۔ دل اس قدر خوش ہوا کہ کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ ایک دیہاتی علاقے میں، پہاڑی علاقے میں اتنی خوبصورت محفل سجانا اور اتنی کثیر تعداد میں طلباء کا آنا اور مہمانوں کا صبح سے لے کے ابھی تک بیٹھنا، اور مزید میرے خیال میں گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مزید یہاں پر لگے گا، یہ آپ تمام احباب کی، اس علاقے کی، یہاں کے طلباء کی، اساتذہ کی، تعلیمی اداروں کی تعلیم کے ساتھ دوستی کا بہترین ثبوت ہے۔ اللہ پاک آپ سب احباب کو اسی طرح اس خوبصورت نظام کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یہ صرف فیس کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے کام کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ایسے تعلیمی ادارے ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں
ان میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور آپ کے بچوں پہ جتنی محنت کرتے ہیں، جتنی توجہ دیتے ہیں، اگر اتنی محنت اور توجہ وہ اپنے کسی اور کام پر دیں تو یہاں سے کئی گنا زیادہ وہ کما سکتے ہیں۔ یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے، لیکن یہ آپ کے بچوں کے ساتھ صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں۔ اپنے اساتذہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ احسان صاحب جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے تعاون کرنا یہ آپ سب لوگوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا، اب باقی جو تعلیمی ادارے ہیں آہستہ آہستہ اس قدم کو مزید وسیع ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اور بڑے بڑے پروفیسر، ان کے مقابلے میں ایک ان پڑھ پراپرٹی ڈیلر بہت آگے نکل جاتا ہے۔ بڑے بڑے پروفیسرز کے مقابلے میں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے مقابلے میں ایک یوٹیوبر چینل چلانے والا ایک معمولی سا صحافی وہ ان سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ چلنے کے لیے تیار ہوں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور جو کچھ آج میں نے یہاں پر دیکھا، ان بچوں میں جو صلاحیت تھی ماشاءاللہ، بہت اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بہترین انداز سے انہوں نے خاص طور پہ جو تقاریر کی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ پاک ان بچوں کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ ان بچوں کے لیے خاص طور پہ دیہاتوں کے بچے ہیں، میں نے جو چیز دیکھی اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ وسلم